السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی کہانی۔ تو بچوں، سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم شہر نینوا میں آباد تھی اور کفر و گمراہی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ جب ان کی گمراہی اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ایک نبی سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ بچوں، سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن پچھلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی سیدنا یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پیار و محبت سے سمجھایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ برابر آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو بچوں، قوم نے اس عذاب کی کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ تیسرے دن جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تو انہیں احساس ہوا کہ کہیں یہ عذاب تو نہیں، کیونکہ پچھلی امتوں کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان پر بارش برسے گی اور بادل سے آگ برستی اور ان کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ اب یہ لوگ بچوں شدید خوف زدہ ہو گئے اور سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام تو ساحل کی جانب روانہ ہو چکے تھے اور وہاں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ وہ بھلا اب ان کو کہاں ملتے؟ اب تو ان لوگوں کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ عذاب ہی کے آثار ہیں، کیونکہ جب کسی قوم پر عذاب آیا تو ان کے نبی کو اور ایمان والوں کو ان میں سے نکال لیا گیا۔ اب کیا تھا بچوں، وہ سب لوگ اپنی دولت کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں سے علیحدہ ہو گئے اور جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور ہر شخص توبہ کرنے لگا۔ مرد، عورت اور بچے سب رونے لگے۔ جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی انہوں نے الگ الگ کر دیا۔ اب وہاں کا ماحول یہ تھا کہ جب مرد روتے تو ان کی عورتیں بھی رونا شروع کر دیتی اور عورتوں کو دیکھ کر ان کے بچے بھی رونا شروع کر دیتے۔ تو اسی طرح اونٹ بلبلاتا تو اونٹ کے بچے بھی بلبلانے لگتے، گائے چلاتی تو بچڑے بھی چلانے لگتے، بکریاں منمناتی تو بکری کے بچے بھی منمناتے۔ اس طرح یہ منظر بہت دردناک ہو گیا۔ سب لوگ توبہ کرنے لگے، سارے بت توڑ ڈالے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اگر انہوں نے کسی کے حقوق پورے نہیں کیے تھے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگنا شروع کر دی، اور توبہ کا عالم یہ تھا کہ کسی نے اگر کوئی پتھر کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں لگایا تھا وہ بھی انہوں نے واپس کر دیا۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی اس آہوزاری پر بہت پیار آیا اور رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے دور کر دیا۔ جب وہ سیاہ بادل چھٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ لوگ واپس اپنی بستی میں آ گئے۔ بستی میں واپس آنے کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کریں گے اور ان کی تعلیم سے عبادت الہی کریں گے۔ تو دوسری جانب سیدنا یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اچانک دریا میں طوفانی آنا شروع ہو گئی۔ دریا بپھرنے لگا۔ اب مسافر ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے۔ جب کشتی بالکل ہی بے قابو ہونے لگی تو کشتی چلانے والے ملاح نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہو تب ایسے ہوتا ہے، اور ایسی صورتحال میں یا تو اس غلام کو دریا میں پھینک دینا چاہیے یا پھر کشتی ڈوبے گی۔ تو بچوں، سیدنا یونس علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے اجازت کے بغیر یہاں پر آیا ہوں۔ کشتی والے بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، شکل و صورت تو نورانی ہے۔ چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ اتنی معصوم صورت، نورانی چہرہ، یہ تو کسی غلام کا نہیں ہو سکتا، خاندانی وجاہت بھی چہرے سے نظر آ رہی ہے۔
پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ایک آدمی نے کہا کہ سب لوگوں کے نام کا قرہ ڈال دیا جائے۔ تو بچوں انہوں نے قرہ ڈالا۔ اس طرح جب قرہ ڈالا گیا تو سیدنا علیہ السلام کا نام نکلا، سیدنا یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ لیکن سب کشتی والوں کو اس پر بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ دوبارہ قرہ ڈالتے ہیں۔ جب دوبارہ قرہ ڈالا گیا تب بھی سیدنا یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، لیکن اب بھی کشتی والوں نے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ لہذا جب تیسری مرتبہ بھی قرہ ڈالا گیا تو اب بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ لہذا سیدنا یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی نے آپ کو فوراً نگل لیا۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ خبردار جو ان کو کوئی نقصان پہنچایا، میرے یونس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھ لو، اور تقریباً 40 دن تک آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بچوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو بچوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سیدنا یونس علیہ السلام کی یہ دعا سنی تو مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ سے باہر نکال دو۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی اور سیدنا یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ مسلسل مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم بہت کمزور اور لاغر ہو گیا تھا اور کھال بہت نرم ہو چکی تھی۔ بچوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فوراً ساحل پر کدو کی ایک بیل اگائی اور اس کے پتوں نے آپ پر سایہ کر دیا، اور ایک ہرن کو حکم دیا کہ وہ روزانہ آپ کو دودھ پلایا کرے۔ ہرنی روزانہ دودھ پلاتی، آہستہ آہستہ آپ کی حالت بہتر ہوتی گئی اور آپ اپنے شہر نینوا واپس تشریف لے گئے، اور آپ کی قوم نے آپ کے ہاتھ پر اپنے ایمان کی بیعت کی اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کے لیے اپنے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی اطاعت کرنے لگے۔ اور بچوں وہ دعا جو سیدنا یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، ہم سب کو بھی وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ تو بچوں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں نے توبہ استغفار کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا تھا، پیغمبر بنایا، استاد بنایا کہ آپ جا کر اچھی باتیں بتائیں لوگوں کو۔ آپ نے جا کر بتایا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں مانا، اور آپ یونس علیہ السلام نے بھی انتظار نہیں کیا کہ اب اللہ کا کیا حکم آئے گا، اور آپ چلے گئے۔ آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ جب یہ غلطی ہوئی اللہ کے حکم سے تو کیا ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو بھی سزا دی۔ اس سے ہم کیا سبق سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے اور نیک بندوں کو بھی سزا دیتا ہے، اور کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ آخرت کے لیے پاک و صاف ہو جائیں، اور پھر ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اتنی بڑی مچھلی ہوگی جس میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پیٹ میں رہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو حفاظت میں رکھوایا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ بچوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔